وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ لاہور سمیت ملک بھر میں خواتین کا عالمی دن، شہر بھر میں تقریبات اور ریلیاں۔ مال روڈ اور لاہور پریس کلب کے باہر خواتین کی ریلی کا مقصد صنفی امتیاز کے خلاف شعور کو اجاگر کرنا اور مختلف شعبوں میں خواتین کی نمایاں خدمات کا اعتراف کرنا ہے۔ شرکاء نے خواتین کو سماجی اور معاشی برابری دینے کا مطالبہ کر دیا۔ خواتین کے عالمی دن پر جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ریلی کا انعقاد، خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ صدر خواتین ونگ جماعت اسلامی ڈاکٹر حمیرہ طارق نے ریلی کی قیادت کی۔ ادھر پنجاب یونیورسٹی شعبہ جینڈر سٹڈیز کے زیر اہتمام بھی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں وی سی ڈاکٹر خالد محمود اور MNA ملک سیف الملوک کھوکر کی شرکت۔ خواتین کے عالمی دن پر پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، پنجاب بھر میں خواتین کو رعایتی ٹرانسپورٹ کارڈ فراہم کرنے کا فیصلہ۔ حکومت کی جانب سے خواتین کو آسان قرضے بھی دیے جائیں گے۔ روزگار کی جگہ پر خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹرز کا قیام بھی شامل ہے۔ گورنر پنجاب محمد ولی الرحمان کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام، کہا خواتین ہر شعبے میں ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے خواتین کو تعلیم اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، میرے لیے آج کا دن بہت اسپیشل ہے۔ میں ہمیشہ ویمنس ڈے، آپ کو پتہ ہے ایز اے فیمنسٹ بہت شوق سے ہم یہ ویسے تو ہر دن خواتین کا ہوتا ہے۔ جس دن خواتین جھاڑ اڑا رہی ہیں، روز اڑا رہی ہیں، وہ خواتین کا دن ہے۔ جس دن آپ کے گھروں میں روٹی پک رہی ہے، آپ کے بچوں کو پالا جا رہا ہے، وہ بھی خواتین کے دن ہے۔ تو سارے دن خواتین کے ہوتے ہیں، لیکن آج کا دن اس لیے اسپیشل ہے بیکاز ہماری وزیر اعلیٰ خاتون ہیں، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملی ہے، اور اس لیے آج کا دن زیادہ اسپیشل ہے بیکاز آج جو ہم نے ریزالو کرنا ہے اپنے ساتھ، جو ہم نے ارادہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا خواتین کے عالمی دن پر پیغام، کہا مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔ مردوں کو دھمکی نہیں، پیار سے سمجھاؤں گی کہ خواتین کو گھر میں عزت دیں۔ خواتین معاشرے کا اہم جز۔ IG پنجاب کا شہداء غازیوں کی بہادر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سلام، کہا پنجاب پولیس میں خدمات انجام دینے والی خواتین ہمارا فخر اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ نے کہا لاہور پولیس میں خدمات انجام دینے والی خواتین محکمے کا فخر ہیں۔ عالمی یوم خواتین کمشنر محمد علی رنداوا کا خواتین کو خراج تحسین، کہا خواتین نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر نے کہا خواتین کی آبادی کا نصف خواتین کی بغیر ترقی کی بلندیوں کو چھونا ممکن نہیں۔ خواتین کا عالمی دن تمام خواتین کو مبارک ہو، اور اسی طرح ان تمام مرد حضرات کو بھی کہ جو اس میں اپنا کردار نبھا رہے ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کی طرف کام کر رہے ہیں۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا نصف سے زائد حصہ بنتی ہیں، اور ان کے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی پاسبل نہیں۔ خواتین کا عالمی دن، گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل خواتین کے نام کر دیا۔ ڈوڈل پر خواتین کی معاشرے میں اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیچر، سائنسدان اور ہنرمند خواتین کو دکھا کر خواتین کو خراج تحسین پیش کیا۔ آنر دیا ہے، پنجاب کے عوام نے جو یہ آنر دیا ہے، اور پنجاب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ the first ever woman چیف منسٹر پاکستان کی بھی، پنجاب کی بھی، تو اپنی ایک بیٹی کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، اپنی ایک بہن کو انہوں نے اس کرسی پہ بٹھایا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرا آنر نہیں ہے صرف، یہ پاکستان کی ہر ماں کا، ہر بیٹی کا، ہر بہن کا آنر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں خواتین کا کوٹا 15% کرنے کا اعلان، خواتین کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین کو مختلف محکموں میں پیڈ انٹرنشپ ملے گی۔
مریم نواز نے کہا خواتین کے تحفظ کے لیے پنجاب میں پہلی سیفٹی ایپ بنا رہے ہیں، خواتین کو پنک بائکس بھی دیں گے، کسی بھی خاتون سے زیادتی ہوئی تو یہ میری ریڈ لائن ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پنجاب ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تقریب میں بھی شرکت۔ مریم نواز نے فوڈ اتھارٹی، صنعت زار، قصر بہبود، PITB اور بینک آف پنجاب کے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لاہور آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات۔ بلاول بھٹو نے مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ صدارتی انتخابات پر مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام اقدامات کریں گے۔ بلاول بھٹو کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب، مریم نواز نے کہا بلاول بھٹو نہ بھی آتے تو صدارتی انتخابات میں مسلم لیگ نون کا ووٹ آصف زرداری کو ہی جاتا۔ ناظرین، بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیز کے اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ مریم نواز نے بلاول بھٹو زرداری کو صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا بلاول اگر ووٹ نہ بھی مانگنے آتے تو نون لیگ پھر بھی ووٹ دیتی۔ ہم الیکشن میں مد مقابل تھے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ الیکشن کے بعد فیصلہ سازی مرحلے میں ذاتی مفاد سے بالا تر ہونا پڑتا ہے۔ مسائل اتنے سنگین ہیں کہ اکیلی جماعت یہ حل نہیں کر سکتی۔ مشترکہ ایجنڈا ہے کہ ملک کو بحران سے نکالیں۔ ہم سب کا جو ایک مشترکہ ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کو ان بحرانوں سے نکال کر باہر لے کر جانا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان کے پریزیڈنٹ کے لیے۔ ہم سب انشاءاللہ کل ووٹ ڈالیں گے۔ جماعت کا ایک فیصلہ ہے، اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے، ہم بالکل ڈسپلن کے ساتھ ووٹ کریں گے۔ مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے معاشرے میں تقسیم پیدا کی ہے۔ کچھ لوگ سیاسی اختلاف کی وجہ سے ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں۔ ہم نے معاشرے میں تقسیم کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پارلیمانی پارٹی سے خطاب، کہا پیغام جاتا ہے آپ غریب عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ پسماندہ طبقوں کی خدمت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پیپلز پارٹی آپ کے اقدام کی حمایت کرتی ہے۔ امید ہے آپ پسماندہ طبقے کا خیال رکھیں گے۔ ادھر سنبھالتے ہوئے جو رمضان پیکیج، ریلیف پیکیج کا تیاری کیا ہے اور آغاز ہو چکا ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ پاکستان بھر میں جو پسماندہ طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، ہم سب کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کے مسائل میں کمی، ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ پاکستان جس بحران سے، جس کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہے، تو ہمیں صدر پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ اس وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے۔ پاکستان کے نئے صدر مملکت کا انتخاب کل ہوگا۔ نئے صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہفتے کو ہوگا۔ آصف زرداری کے نئے صدر مملکت بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ آصف زرداری حکومتی اتحاد کے مضبوط امیدوار، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے محمود اچکزئی الیکشن لڑیں گے۔ MQM نے بھی آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ مجموعی طور پر 663 ووٹ ڈالے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکٹورل کالج کرتا ہے۔ الیکٹورل کالج میں ایوان بالا، ایوان زیریں اور چاروں صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کی حیثیت یکساں ہوگی۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان اسمبلی کے ہر ممبر کا ووٹ ایک ووٹ تصور ہوگا۔ سینٹ میں نشستوں کی کل تعداد 100 ہے، تاہم 6 نشستیں خالی ہونے کے سبب 94 سینیٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ قومی اسمبلی کی مجموعی نشستیں 336 ہیں، تاہم 4 نشستیں خالی اور 23 مخصوص نشستوں پر ہائی کورٹ کا حکم امتناعی ہے۔ اس طرح 27 نشستیں کم ہونے سے قومی اسمبلی میں ووٹرز کی تعداد 309 رہ گئی ہے۔ چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹوں کی تعداد 260 بنتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی 65 ارکان کے ساتھ سب سے چھوٹی اسمبلی ہے۔
इसके हर रुकन का एक वोट तस्वुर होगा। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद 371, सिंध असम्बली की 168 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान की तादाद 145 है। तीनों असम्बलियों के वोटों को 65 पर तकसीम किया जाएगा। पंजाब के 5.7, सिंध असम्बली के 2.58 और खैबर पख्तूनख्वा के 2.23 अरकान का एक वोट शुमार होगा। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान खुफिया राय शुमारी के जरिए हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के फराइज 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान अंजाम देंगे।